السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دو شخص خرید و فروخت کے لیے کپڑا پھیلائے ہوئے ہوں گے، لیکن نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ ہی کپڑا لپیٹ کر رکھ سکیں گے، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اونٹنی کا دودھ نکال کر لائے گا لیکن اسے پی نہیں سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے مویشیوں کے لیے حوض درست کر رہا ہوگا لیکن اس حوض میں پانی پلانے کی نوبت نہیں آئے گی، اور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے منہ تک لقمہ اٹھائے گا لیکن کھانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ قرب قیامت کی واضح نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب صرف مخصوص یعنی جان پہچان والے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ نمبر 2، تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت بھی تجارت میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ نمبر 3، قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے۔ نمبر 4، جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ نمبر 5، سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ اور نمبر 6، قلم کا ظہور ہوگا یعنی نشر و اشاعت، میڈیا، اخبارات وغیرہ وغیرہ عام ہو جائیں گے۔ مسند احمد۔ قیامت اور زلزلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھ جائے گا، زلزلے بکثرت آنے لگیں گے اور زمانے قریب ہو جائیں گے، یعنی سال مہینوں کے برابر اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے دنوں کے برابر محسوس ہوں گے، اور فتنے ظاہر ہوں گے، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی اور تمہارے درمیان مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی حدیث۔ قیامت کے دن لوگوں کے حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور بچائے۔ اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا اور بعض لوگوں کی پنڈلیوں تک پسینہ ہوگا اور بعض لوگوں کی گردن تک پسینہ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث۔ اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے 40 سال گزر جائیں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اور قیامت کی ہولناکیوں اور پسینے میں لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ سوچیں گے ہم کس کے پاس جائیں کہ کوئی ہماری سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب تو شروع کریں۔ تو یہ لوگ سب جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں اور تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے بنایا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں
ہماری شفاعت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے تو خود اپنی فکر ہے، میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، نفسی 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 نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ کہیں گے ہم کس کے پاس جائیں؟ تو آپ کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں اور اللہ کے شاکر بندے ہیں۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے شاکر بندے ہیں، آپ رب کے حضور ہماری سفارش کریں، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، مجھے تو خود اپنی فکر ہے، نفسی 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 نفسی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ کہیں گے ہم کس کے پاس جائیں؟ تو وہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ لوگ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں کہ وہ ہمارا فیصلہ فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضب فرمایا اور نہ ہی بعد میں فرمائیں گے، مجھے تو خود اپنی فکر ہے اور مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، نفسی نفسی۔ لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ہم کلام بنایا اور اپنا لاڈلا نبی بنایا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت اور کلام سے فضیلت بخشی اور آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضب فرمایا اور نہ ہی بعد میں فرمائیں گے، اور کہیں گے مجھے اپنے سوا کسی دوسرے کی فکر نہیں ہے، نفسی نفسی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ کہیں گے ہم کس کے پاس جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے وجود میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جب لوگ، تو کہیں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ کے حکم کن سے وجود میں آئے، آپ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، آج مجھے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں، میرے رب آج ایسے غضب میں ہیں جو نہ کبھی پہلے تھے اور نہ ہی بعد میں ہوں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ کہیں گے ہم کس کے پاس جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، تم ان کی طرف جاؤ جو پوری کائنات کے نبی ہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ آخری نبی ہیں۔ اور جب وہ سب لوگ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں ہی اس مقصد کے لیے ہوں اور اپنے رب کے پاس جاؤں گا اور اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، اور بس میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ایسے الفاظ کے ساتھ حمد کروں گا جن پر اس وقت قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات الہام فرمائیں گے، پھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو وہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دے، سبحان اللہ۔ تو کہا جائے گا جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لیں، بس میں جاؤں گا اور یہ عمل کروں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤں گا اور انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر میں کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ تو کہا جائے گا جائیں اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور یہ عمل کروں گا، صحیح مسلم کی حدیث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت سارے نبی اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں گے تو بس یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی ہم سب کی شفاعت کرانے اللہ پاک کے پاس جائیں گے اور ہم سب کی شفاعت کرائیں گے۔ آپ سب بھی بولیں آمین۔ اور جی اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اللہ پاک حکم دیں وہ سور پھونکنا شروع کر دیں اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سور کی آواز بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے کائنات کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا، زمین ہچکولے کھانے لگے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، بس صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور بس رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ہمیں امن میں رکھے، اور یا اللہ قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا،
تو اللہ ہم سب کو اپنے سائے میں جگہ دینا۔ اے میرے مالک، کوئی ایسی نیکی ہم سے کرا لے جو تجھے پسند آ جائے اور ہماری راہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔